السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یوسف ہے، سورہ کا نمبر جو ہے وہ 12 اور پارہ نمبر 13 ہے۔ آیت 90 تک لاسٹ ہم نے پڑھا تھا، آج 91 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد آثارک اللہ علینا وان کننا لخاطئین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی یوسف علیہ السلام کو ہمارے اوپر بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور اصل میں ہم ہی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ پیچھے آیت 90 سے جو ہم پیچھے پڑھا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے سارے بھائی آ گئے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم نے حضرت یوسف کے بارے میں اپنے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا کیا کیا تھا، پوچھا اپنے بارے میں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ یوسف ہی ہیں علیہ السلام، اور انہوں نے کہا تھا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف نے آگے سے کہا تھا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا جو ساتھ ہے یہ میرا بنیامین بھائی ہے۔ خیر، یہ ساری گفتگو جب ہوئی اور اس کے ساتھ سب سے بہتر جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی، اس پہ اپنے آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا، سمپل اور سادہ بات کی اور کہا کہ جو اللہ پر تقوی کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، من یتق اللہ ویصبر، پھر اللہ ایسے بندے کے لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ بات بھی بتائی کہ اللہ نے جو شان اور مرتبہ مجھے دیا ہے اس کے پیچھے میں نے صبر کیا، میں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا۔ تقوی کب؟ جب عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، ان کے گھر والی پر نگاہ نہیں ڈالی، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر رکھا، اور صبر جب ان کے اوپر اتنے الزامات لگے اس پر صبر کیا، اور یہاں تک کہ بے قصور جیل میں ڈال بھی دیے گئے تو اس پہ وویلا نہیں کیا، جیل میں جانا پسند کیا، بدنامی کے پیچھے نہیں لگے اور کوئی برا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو یہ بتایا کہ میں نے تقوی اختیار کیا تھا اور صبر کیا، اور جو کوئی شخص دنیا میں صبر کرتا ہے، تقوی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اور جب یہ ساری بات کی تو بھائیوں کو سمجھ میں آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جو شان اور مرتبہ ملا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اصل میں خطا کار ہم تھے، ہم ہی نے آپ کو کنویں میں ڈالا حسد کی بنا پر، ہم ہی نے باپ کو جھوٹا کرتا دیا حسد کی بنا پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بڑا شان، رتبہ اور مقام دیا ہوا ہے، اور اصل میں خطا کار ہم ہی نکلے تھے، ہمارے اندر حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک پازیٹیو بات کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا ہے، اظہار ندامت کی۔ جب بھی کوئی شخص اظہار ندامت کرتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، تو سامنے والے کا دل پگھل جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنی غلطی کا اعتراف اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، معافی دے دیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ سے صاف ستھرا کر دیتے ہیں جیسے ہم پہلے ہوتے ہیں۔ جس قدر زیادہ اللہ سے خلوص سے نیت کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بھائیوں نے شرمندگی محسوس کی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، تو فوراً سے آگے سے انہوں نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا، آیت 92 سورہ یوسف، قال کہا لا تذریب علیکم اليوم، آج تمہارے پر کوئی پکڑ نہیں، میں کوئی پنش نہیں کروں گا۔ حالانکہ آج اختیار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو
اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آج میں تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کوئی پنشمنٹ نہیں دوں گا، بلکہ الٹا کیا کہا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے۔ میں یہ چاہتا ہوں اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے، اور میں بھی اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور راحمین کے اندر ہی بہت بڑا رحم کرنے کا عنصر چھپا ہوا ہے۔ راحمیم اس کا اصل مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے۔ راحمیم کے بعد یہ یا، اس کا مطلب بہت زیادہ، ٹو مچ۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بہت رحم کرنے والا۔ جب ارحم آ گیا تو ارحم کا مطلب ہوتا ہے سپر، سب سے زیادہ، ٹو مچ، بہت 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 زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ جو رحم کرنے والا ہے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم پر رحم کھا لے گا، تمہیں بخشش کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ یہ والی سیم بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہی تھی۔ جب آپ فتح مکہ کر چکے، اب کفار کو یہ نظر آیا، وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں، وہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 13 سال مکی دور انہوں نے تکلیفوں والا آپ کے لیے، اور وہ اسپیشلی 3 سال شیب ابی طالب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹیوں نے پتے کھا کھا کے غربت میں، تنگ دستی میں گزارا کیا تھا، پورے خاندان قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے، صبر سے وہ زندگی گزارتے رہے۔ اب جب مدینہ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مرتبہ دیا، پھر دوبارہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اللہ کے نبی شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور یہی الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہے تھے وہی کہے، لا تذریب علیکم اليوم، اے مشرکین مکہ، میں تمہارے سے کوئی گرفت نہیں لوں گا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کوئی تمہیں پنش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر نہیں پڑتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا بڑا پن اور جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، وہ کوئی دنیا میں اور شخص نہیں کر سکتا ہے۔ باوجود بدلہ لینے کی سخت کے بدلہ نہیں لیا، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا اصل مطلب یہی ہوتا ہے، آپ کر سکتے ہوں لیکن آپ نہ کریں تو یہ صبر ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت باوجود طاقت ہونے کی اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ بھائیوں نے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کا اظہار کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب انسان اپنی غلطی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ بھی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت یوسف نے بھی کہا اپنے بھائیوں سے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ ضرور تم لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر سارے بھائیوں سے بات کی، گھر کے حالات پوچھے۔ جب بھائیوں نے بتایا کہ ابا آپ کے بعد آپ کی جدائی میں پریشان ہوتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں، اور اس قدر روتے رہے ہیں، وہ سٹریس سے، پریشانی سے ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، اور یہ تدبیر نبیوں کو اللہ ہی بتاتا ہے۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ آیت 93 میں، 93 میں کہا، اذهبوا بقمیصی، جاؤ گھر واپس جاؤ اور میری یہ قمیض لے جاؤ۔ اپنا ایک کرتا پہنا ہوا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا یہ میری قمیض لے جاؤ، ہاذا یہ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، اس کو میرے ابا کے چہرے پر ڈالنا، یأتی بصیرا، میرے ابا کی آنکھیں دوبارہ دیکھنے کے لائق ہو جائیں گی، وہ دوبارہ دیکھنا شروع ہو جائیں گی۔ جب وہ دیکھنا شروع کر دیں، فَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تو جتنے بھی گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کو میرے پاس لے آنا۔ اب یہاں ہم دیکھیں تو سارے بھائی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آنا، تو یعنی ان کے بھائیوں کی آگے فیملی، وائفس، ان کے بچے، ان کے پوتے پوتیاں، یہ سب اہل مراد ہے، تو ان سب کو لے کر آنا۔ ولما، پس جب، فصلت العیر، جب قافلہ وہاں سے چل پڑا، قال ابوہم، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابا ہیں انہوں نے کہا، انی لا اجدو، میں پا رہا ہوں، ریحا یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو۔ قافلہ مصر سے ابھی کنعان کی طرف چلا ہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی جو گھر والے بچے ہیں دوسرے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، تم مجھے اگر بدحواس یا بڑھاپا آ گیا ہے، مجھے بڑھاپے کی وجہ سے میں بار بار روز حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں کرتا ہوں، یہ نہ سمجھو
تو مجھے واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، یہ بات سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ واقعی کمزور ہو گئے ہیں، پرانے قصے کہانی اسی محبت میں ابھی بھی لگے پڑے ہیں، حضرت یوسف کی محبت آپ کے دل سے نکل ہی نہیں رہی، تو جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام ہی کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور خوشبو کئی سالوں کے بعد آ رہی ہے۔ اور فلما، پس جب، ان جاء البشیر، جب وہ قافلہ چلا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو مصر سے چلا تھا کنعان کی طرف، القاہ علی وجہہ، اب وہ جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دیا تھا کہ میرے ابا کے چہرے پر ڈالنا، وہ جو کرتا لے کر گیا اس نے اپنے ابا کے چہرے پر ڈال دیا۔ فرتد بصیرا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آ گئی۔ اب حضرت یعقوب نے کہا قال علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے تمہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو تم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور نبیوں کے پاس عام لوگوں کی نسبت زیادہ علم ہوتا ہے۔ یہاں پر 3-4 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ وہ کرتا لے کر جانے والا کون تھا؟ تو قافلہ سارا، وہاں سے ایک قافلہ چلا، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان جاء البشیر، ایک خوشخبری لے کر آنے والا ہے۔ تو مفسرین کا خیال ہے کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے یہودا، کوئی ایک قافلہ جو کہ وہاں مصر سے چلا کنعان کے لیے، کیونکہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی غلہ لینے نہیں جاتے تھے، اور صرف کنعان کے لوگ ہی نہیں جاتے تھے، اور بھی وہاں کے جو قریب قریب علاقے تھے سب لوگ مصر سے غلہ لینے جاتے تھے۔ تو کنعان سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لینے گئے تھے، حضرت یعقوب نے باقی سب کو، حضرت یوسف نے بتا دیا تھا کہ میں تمہارے بھائی ہوں، سب وہیں پہ رہ گئے، صرف سب سے بڑے بھائی یہودا جو تھے، اور جو قافلہ وہاں کنعان سے دوسرا ایک آیا تھا غلہ لینے، ان کے ساتھ واپس چلے گئے اپنے ابا کے پاس قمیض لے کر۔ اب اس دفعہ ان کو غلہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنی ساری فیملی کو مصر میں لے آنا ہے، تو اس لیے وہ بڑا بھائی یہودا قمیض لے کر گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور وہ جا کے اپنے ابا کے چہرے پر ڈالی، اور ابا کا جو آنکھوں کی روشنی ہے، بنائی ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ دوسرا سوال کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی جو بنائی ہے وہ صرف ایک کرتا ڈالنے سے کیسے صحیح ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں مصر کے بہت بڑے اسکالرز، محدث، مفسر، محقق، ان سب نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ ریسرچ کی ہیں، اور بہت زیادہ الحمدللہ اللہ ان کا اور ہمارے اوپر احسان ہے، ان کا بہت شکریہ۔ سر محمود ہیں، سر حسن ہیں، اور اسی طرح سے امام قاضی ہیں، اور بہت سے علماء ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، جن کے اوپر انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ سب سے پہلی بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو پہلی دفعہ کرتا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچی، کوئی اطمینان نہیں ہوا۔ اطمینان ہونے کی بجائے وہ ریسٹلیس ہو گئے تھے، وہ پریشان ہو گئے تھے، اور وہ جان گئے تھے یہ کرتا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ کرتا حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کا تھا ہی نہیں۔ پہلی بار جب بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے، جب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اس کو، اور بہانہ لگایا تھا حضرت یعقوب کے پاس جا کے علیہ السلام کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور وہ جو کرتا لے کے گئے تھے وہ حضرت یوسف کا تھا ہی نہیں، کوئی اور کسی کا کرتا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کسی بھیڑیے کو ذبح کیا اور اس کا جھوٹا خون لگایا، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا۔ اس کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی تسلی ہونے کی بجائے ان کو بے چینی ہوئی، اس لیے کہ کرتا ان کے بیٹے کا نہیں تھا، اور اب کرتا حضرت یعقوب کو جب ملا ہے تو اس کرتے سے ان کی آنکھوں کی بنائی صحیح ہو گئی، کیونکہ اب جو کرتا تھا واقعتاً کرتا حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا تھا، اس لیے بنائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی ساری کی ساری وہ نابینا ہو گئے تھے؟ تو وہ سارے کے سارے نابینا نہیں ہوئے تھے، اسٹریس سے اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آئیز بلر ہو گئی تھی، یعنی ان کو دکھنا تھوڑا کم ہو گیا تھا، نیئرلی جس کو ہم بلائنڈ کہتے ہیں وہ ہو گئے تھے، ایگزیکٹلی بلائنڈ نہیں ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے
ان کو تھوڑا بہت نظر آتا تھا. باقی جس طرح نارملی جب ہم سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، بہت زیادہ روتے ہیں، تو آنکھیں بلر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک انسان 40 سال تک روتا رہے تو اس کی آنکھیں یقیناً بلر ہو جاتی ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بنائی پوری نہیں گئی تھی، بلکہ آنکھوں کا ویژن تھوڑا بلر ہو گیا تھا. اور نمبر 4 سوال یہ ہے کہ کیا ایک کرتا ڈال دینے سے آنکھوں کی بنائی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو اس کا بھی ایک بہت خوبصورت جواب ہے، اور اس کو سائیکولوجی کے ماہرین نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بچھڑا ہوتا ہے ہمارا، جیسے آرمی کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں یا دور چلے جاتے ہیں، تو ہمیشہ ان کے پیرنٹس ان کی یونیفارم، ان کی ایسی چیزوں کو اپنے منہ کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، جن سے ان کو تسلی ہوتی ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے، ان کو اپنے بچوں کی خوشبو آتی ہے اس میں سے. اسی طرح سے اگر کسی کے پیرنٹس ان سے بچھڑ گئے ہیں تو اولاد ان کی کپڑوں کو اپنے چہرے کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتی ہے. اور یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، اس میں کوئی الگ بات نہیں کی جا رہی. قرآن وہی بات کرتا ہے جو ہیومن والی بات ہوتی ہے. ایک انسان کا جو ایک نیچر ہے، ہمیشہ قرآن اسی کو ڈیفائن کرتا ہے. تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سیم اسی طرح سے کیا جیسے ایک عام انسان کرتا ہے. اپنے بیٹے کی جدائی کے بعد اس کا کرتا اس کو ملا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، انہوں نے سب سے پہلے اس کو اپنے چہرے سے لگایا، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، اور لگانے سے ان کی آنکھوں کی بنائی ٹھیک ہو گئی. تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا صرف بیٹے کے کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بنائی ٹھیک ہو گئی ہے؟ تو یہ بالکل حقیقت ہے. اور ابھی جو ہم نے بات کی ہے کہ سائیکالوجی کے ماہرین بھی یہی کہتے ہیں، جس سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جب ہم شدید ٹراما میں چلے جاتے ہیں، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، وہ شخص اگر اچانک ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کا اسٹریس لے کر ٹراما میں گئے ہوں، یہاں تک کہ ہم کوما میں بھی جا چکے ہوں. اور ایسے بہت سی دنیا میں سٹوریز ہیں کہ کوئی شخص کوما میں چلا گیا، اس کا کوئی لوڈ ون آیا، کوئی اس کا پیارا ماں باپ بہن بھائی، کوئی خون کا رشتہ، اور انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے چند باتیں کی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، یا پھر اس نے آنکھیں کھول دی، یا پھر وہ جو کتنے دنوں سے کوما میں تھا اس نے اپنے ہاتھ کو تھوڑی جنبش دی اور آہستہ آہستہ وہ ریکوری میں چلا گیا. تو یہ بالکل نیچرل ہے، یہ ہیومن سائیکی ہے، اور یہ ہمارے دماغ کے اندر، اسپیشلی جو دماغ کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، سائیکالوجی کے ماہر کہتے ہیں ہماری جو بہت زیادہ اوور تھنکنگ والا پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور ہم جب بہت سوچتے ہیں، بہت اسٹریس لیتے ہیں، ہمارا ویژن بھی وہیں پر، اصل جو ہماری آنکھیں ہیں، یہ فرنٹ والی تو آنکھیں بس آنکھیں ہیں، اصل میں ویژن کا پورا جو مشینری فٹ ہے وہ دماغ کے بیک پر ہے. تو سارا سسٹم وہاں چلتا ہے، اس وقت ہماری آئیز بھی تھوڑی بلر ہونے لگتی ہے، اور باقی جو ہے وہ باڈی پر بھی اثر پڑتا ہے. اور اسی طرح سے سائیکالوجی کے ماہر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں وہ ہماری فزیکل بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. یعنی اسٹریس آہستہ آہستہ، ٹراما آہستہ آہستہ ہمارے باڈی کے کسی پارٹ کو ہارم کر لیتا ہے. تو اگر جس سے اسٹریس ملا ہے وہی چیز ہمیں دوبارہ مل جائے تو ہماری باڈی ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اس بیماری میں پڑے ہیں، اس تکلیف میں تھے. اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں، ایک بڑے مصر کے سربراہ ہیں، حاکم ہیں، ویلتھ منسٹر ہیں، اور یہ ان کا کرتا ہے. تو اب کا کرتا اصل ریل کرتا تھا، پچھلا کرتا فیک تھا. تو ریل جو کرتا ہے جو ان کا پہنا ہوا تھا، وہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اور چونکہ وہ نبی ہیں، ایک نبی نے دوسرے نبی کو کرتا دیا ہے، اس لیے ان کی آنکھیں فوراً صحیح ہو گئی ہیں. یہاں ایک نارمل انسان بھی اپنے کسی پیارے کو دوبارہ مل جائے، اس کے سامنے آ جائے، اس کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ایک نبی دوسرے نبی کو جب اپنا کرتا دے رہا ہے تو وہاں پہ جلدی شفا ملتی ہے. ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی ہوں گی کیونکہ نبیوں کے ہاتھوں میں شفا ہوتی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں، لاسٹ دنوں میں بہت شدید بیمار تھے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم پڑا کرتی تھی، لیکن میں اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کی باڈی پر نہیں پھیرتی تھی، بلکہ اپنے نبی کا ہاتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی باڈی پر پھیرا کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ ہستی جن کے ہاتھ میں شفا ہے. تو حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی آپ کی باڈی پر پھیرتی تھی. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. تو ایک نبی نے دوسرے نبی کو جب اپنا کرتا دیا تو یقیناً اس میں شفا تھی. تو یہاں پر ہم نے 2-3 چیزیں دیکھی ہیں. جب ہمارے پیارے جن کی وجہ سے ہمیں ٹراما ملا ہوتا ہے, ہمیں کوئی ٹینشن ملی ہوتی ہے, اگر وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا اپنے بارے میں بتا دیتے ہیں, تو اس وقت ہمیں آہستہ آہستہ اچھا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہم ریکوری میں آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر سائیکولوجی کی وجہ سے ہم فزیکلی بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو فزیکل بیماری بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی کا حال حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں بھی ہوا کہ ان کو جب بیٹے کا کرتا ملا تو اب وہ ٹھیک ہو گئے. اور اس دفعہ وہ اس لیے ٹھیک ہوئے ہیں کہ اس دفعہ ان کے پاس ریل کرتا بیٹے کا آیا ہے, اور جو پہلی دفعہ کرتا ملا تھا وہ فیک کرتا تھا اور اس کے اوپر فیک خون تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہونے کی بجائے الٹا اس میں اسٹریس آیا اور وہ اور زیادہ پریشان ہوئے. تو جو ہمارے ریئل لوڈ ون کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واقعتاً ہمارے لیے تسلی کا اور ہماری صحت کے لیے, سائیکالوجی کے لیے بہت زیادہ اس میں اثر ہوتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں. ہمیشہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اسوہ حسنہ ہوتے ہیں, اور قرآن جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو بیونڈ دا ورڈ ہو. قرآن ہمیشہ ہیومن نیچر, ہیومن سائیکی کے اکارڈنگ بات کرتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ ساری وہی باتیں ہوئیں جو ایک عام انسان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. تو جس طرح عام انسان کو اپنے پیاروں کی جدائی کا غم ہوتا ہے, اس طرح نبیوں کو بھی غم ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا پیرنٹس خاندان سے ملنے کا غم ہے. یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کے بچھڑ جانے کا غم, دیکھیں ان کی آنکھیں بلر ہو گئی ہیں. اسی طرح سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ غم خسار آپ کے قریب رہنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلی گئیں. پھر آپ کے چچا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے معاملے میں آپ کے لیے اسٹرانگ بیک بون تھی, باہر کے معاملے میں آپ کے چچا ابو طالب تھے. تو جب وہ دونوں ہی ایک ہی سال کے اندر 6 ماہ کے عرصے میں اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے, گھر آتا ہوں تو گھر میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی, باہر جاتا ہوں تو باہر بھی تنہائی فیل کرتے ہیں. تو آپ کا وہ زندگی کا 1 سال عام الحزن غم کا سال مشہور ہو گیا تاریخ میں, وہ شدید ترین تکلیف کا سال تھا آپ کے لیے. تو اسی لیے اپنوں کے پیاروں کا جو غم ہے یہ صرف ایک عام انسان کو نہیں ہوتا, نبیوں کو بھی اسی طرح سے غم ہے, کیونکہ نبی اسوہ حسنہ ہوتے ہیں. نبیوں کی زندگی انسانوں کی عام ہم جیسے انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی دیکھتے ہیں تو وہ اس سے ہمیں بہت زیادہ تسلی ملتی ہے کہ نبی ہو کر ان کے سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا کچھ فیس کیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے فیس کیا. تو ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر ایک ہلکی سی پاور آ جاتی ہے. بعض اوقات اگر زیادہ اچھی طرح سے پڑھیں, اس کو فیل کریں تو پھر بڑی کنٹینٹمنٹ آتی ہے, بہت تسلی ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان ہستیوں کو پڑھنے کی توفیق دے. قرآن کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل کیا ہے, قرآن کو پڑھنے کا بتایا ہے, اس طرح سے ہم پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں, تاکہ یہ جو روزمرہ کی زندگی کی پرابلمس ہیں ہمارے ساتھ جو ہوتی ہیں ہم ریلیٹ کر پائیں کہ ہم سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوئی تھی. چلے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں, ٹائم ہو گیا. قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے زیادہ بہتر پتہ ہے, جو تمہیں پتہ مجھے نہیں پتہ. تو یہ بات اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب نے کہی تھی. ان کو کوئی گھمنڈ نہیں تھا, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی, وہ وحی کے اکارڈنگلی وہ بات کرتے تھے کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے, سکھایا ہے, وہ کسی اور کو نہیں سکھایا ہے. اچھا, حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے کہ نبی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں, تو کچھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے ہیں اور کچھ رسول بنائے ہیں. رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی کتاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب تک آسمان سے 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. تو 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام جو کہ حضرت آدم کے تیسرے بیٹے ان کو مل گئے تھے. باقی 50 صحیفے
جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے ملے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو اگر کتاب نہیں دی تو صحیفے دیے. تو سب سے پہلے جو آسمانی کتاب آئی وہ حضرت موسیٰ پر آئی ہے تورات، اس کے بعد حضرت زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر آئی. زبور کوئی الہامی کتاب کی طرح نہیں تھی جس میں احکامات تھے، یہ کریں یہ نہ کریں، حلال حرام اس طرح کی باتیں نہیں تھی. وہ نظم اور پوئم کی کتاب تھی، اللہ کی حمد و ثنا تھی اس کے اندر بس. اور اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اوپر آئی، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کا جو ڈسٹینس ہے وہ 1 سال کا ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن آیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے 650 سال بعد اس دنیا میں آئے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 4 الہامی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ بھیجی ہیں. ترتیب اس کی یوں ہے، اور باقی 100 صحیفے بھیجے. تو جو انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی کچھ صحیفے یا کچھ احکامات بھیجے ہیں. تو انبیاء پر نئی شریعت نہیں آتی ہے، رسولوں پر نئی شریعت آتی ہے، اور رسولوں کی زندگی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی زندگی کی حفاظت اللہ کرے گا. اس سورۃ المائدہ کی آیت 67 میں اللہ نے بتایا اللہ کے نبی کو کہ میں نے آپ کی زندگی کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جبکہ نبیوں کے ساتھ شہادتیں ہوتی نبیوں کی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نبی ہیں، چونکہ ان کے اوپر کوئی آسمانی الہامی کتاب نہیں آئی. تو جس طرح سے رسولوں کی اہمیت ہے اسی طرح سے نبیوں کی اہمیت ہے، اور سارے نبی اور سارے رسول اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، پیغامبر ہیں، اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانے آئے ہیں. سب کی عزت ہم سب کا فرض ہے، چاہے وہ کوئی بھی نبی. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہیے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.